मुबारक वाइस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب ہو حین الوصیت جب کہ وہ وصیت کرنا چاہتا ہو اثنان دو آدمی ہوں ذوا عدل منکم تم میں سے دو آدمی عادل ہوں او آخران من غیرکم یا تمہارے علاوہ دو آدمی ہوں ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم سفر پر نکلے ہوئے ہو کسی زمین میں فاصابتکم مصیبت الموت اور تمہیں موت کی مصیبت کا سامنا ہو چکا تحبسونہما من بعد الصلاۃ تم ان دونوں کو روک دو نماز کے بعد فیقسمان باللہ اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو لا نشتری به ثمنا کہ ہم اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھائیں گے ولو کان ذا قربى اگرچہ ہمارا کوئی قریبی ہو ولا نکتم شہادت اللہ اور ہم گواہی کو چھپائیں گے نہیں اللہ کی گواہی کو انا اذا لمن الظالمین اگر ہم چھپائیں تو اس وقت ہم ظالموں میں شمار ہوں گے فإن عثر پس اگر مطلع ہوا جائے علی انہم استحقا اثما کہ بے شک ان دونوں گواہوں نے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے فآخران یقومان مقامہما تو دو آدمی اور اٹھیں ان کی جگہ پہ من الذین استحق علیہم الاولیان جنہوں نے پہلے گواہی کا بوجھ اٹھایا فیقسمان پھر یہ دونوں اللہ کی گواہی دیں اللہ کے لیے قسم کھائیں لشہادتنا کہ ہماری گواہی احق من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے وما اعتدینا اور ہم زیادتی نہیں کر رہے انا اذا لمن الظالمین بے شک اس وقت ہم ظالموں میں شمار ہوں گے ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ لوگ صحیح طریقے سے گواہی دیں او یخافوا یا انہیں ڈر ہو ان ترد ایمان ان کی قسموں کو لوٹایا جائے گا بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو واسمعوا اور سنو بات کو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ آیات مبارکہ ان کے اندر ایک وصیت کے بارے میں چند ایک مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے آپ لوگوں نے 3 آیات کا ترجمہ سنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، اب بتائیں ترجمہ آپ نے سنا، کچھ پلے پڑھا؟ کچھ پلے پڑھا؟ کچھ بھی پلے نہیں پڑتا ہے جب تک کہ مکمل بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے نہ ہو، اس کی مکمل تفسیر آپ کے سامنے نہ ہو، کہ شان نزول سامنے نہ ہو کہ واقع ہوا کیا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تفسیر میں علماء کیا کہتے ہیں، صحابہ نے کیا کہا، تو اس وقت تک آپ خالی ترجمے سے آپ کو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ اس وجہ سے جو لوگ یہ جو انجینئر کہتا ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ لو قرآن کا یہی تمہیں کافی ہے، تو ترجمہ قرآن پڑھنے سے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ویسے انسان صرف ترجمہ پڑھ لے اور اس سے اپنے مرضی کا مفہوم نکالے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے مستند علماء کی جو تفاسیر ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، تب جا کے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہاں ایک وصیت کے بارے میں ایک مسائل کو بیان کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور وصیت کے مسائل چونکہ عام طور پر آج ہمارے ہاں ہوتے نہیں ہیں کہ وصیت بھی کرنی ہوتی ہے، حالانکہ جو میت ایک آدمی اس کو پتہ ہے بالکل اینڈ میں چل رہا ہے، اس کی سانسیں ختم ہونے والی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میری موت یقینی ہے، اب وہ وصیت کر سکتا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نا وراثت، کہ مرنے کے بعد اس کی جتنی بھی وراثت ہے، اس کے جو وراثت کے مسائل 4 پارے کے آخر میں گزر چکے ہیں کہ اس کے ورثاء میں اس کی وراثت تقسیم ہو جائے گی، کسی کو 3 حصہ ملے گا، کسی کو 8واں ملے گا، کسی کو 4تھا ملے گا، وہ اپنے حصے مقرر ہیں 4 پارے کے آخری رکوعوں کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کا ایسا کوئی قریبی دوست ہے یا جو وارث اس کا نہیں بن سکتا، اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد، مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ میرے کفالت میں کوئی لوگ ہوتے ہیں
میرے وارث نہیں ہوتے ہیں، میرے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، تو میری وجہ سے ان کے گھر کا چولہا جل رہا ہوتا ہے، ان کے نظام زندگی چل رہا ہوتا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال تو وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا اور وہ بیچارے رل جائیں گے، ان کو حصہ نہیں ملنا کیونکہ وہ میرے رشتہ دار نہیں ہے، یا رشتہ دار ہیں لیکن ان کا حصہ نہیں بنتا۔ اب میں اس کے لیے وصیت کر سکتا ہوں کہ میرے مال کا جو تیسرا حصہ ہے نا، وصیت بھی صرف تیسرے حصے میں کرنی ہے، تیسرے حصے میں وصیت کرنی ہے، تیسرے حصے سے زیادہ میں اگر وصیت کرے گا بھی صحیح تو وصیت نافذ نہیں ہوگی، یعنی تیسرے حصے سے زائد میں تو تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے کہ یہ میرا جو حصہ ہے نا، میرے کل مال کا جو تیسرا حصہ ہے وہ فلاں کو دے دیا جائے، تو یہ وصیت ہو سکتی ہے۔ تو اس وصیت کے یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہوا تھا، ایک مسلمان تھا جس کا نام بدیل تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ملک شام سفر پر گیا، تو اکیلا تھا اور اس کے ساتھ دو نصرانی تھے، عیسائی، ایک کا نام تمیم تھا، ایک کا نام عدی تھا، یہ اس کے ساتھ تھے، سفر پر نکلے ایک تجارت کی غرض سے سفر پر نکلے ملک شام میں۔ وہاں جا کے جب پہنچے تو بدیل نامی جو مسلمان تھا وہ بہت سخت بیمار ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں بچنے والا نہیں ہوں، اور اس کے پاس بہت قیمتی سامان تھا، اس وقت تو سامان سونے چاندی کے حساب سے ہوتا تھا، سونا چاندی عام تھا اور بہت قیمتی تھا، تو اس نے اب کہا کہ یہ جو میرے ساتھ تو کوئی ہے نہیں، تو میں تو گھر والوں کی روزی کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں اور یہاں تو مجھے موت کا حادثہ آنے والا ہے، تو میرا یہ مال گھر والوں تک کیسے پہنچے گا، تاکہ ان کی جو ہے نا میرے بعد ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے مکمل سامان کی فہرست لکھ لی کہ میرے پاس کون کون سا سامان ہے، اور وہ فہرست اپنے سامان کے اندر کسی جگہ پہ چھپا دی کہ یعنی وہ کوئی دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ نہ سکے، ایسی جگہ پہ انہوں نے فہرست چھپا دی مکمل سامان کی۔ پھر ان سے گزارش کی جو نصرانی ساتھی تھے کہ یہ میرا مال ہے نا، میں تو ابھی شاید بچنے والا نہیں ہوں، تو یہ میرا مال میرے وارثوں تک پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اعتبار تو ان پر نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھے، اس وجہ سے وہ فہرست چھپا دی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو جب یہ سامان لے کے آئے، واپس آئے تو سامان ان کے وارثوں کے حوالے کیا، تو یہ چلے گئے سامان حوالے کر کے۔ انہوں نے جب سامان سارا کھولا تو اندر سے وہ چٹ نکلی جو انہوں نے موت سے پہلے لکھی تھی، اور اس کے اندر کچھ نہ سامان کے اندر کمی بیشی تھی۔ ایک چاندی کا پیالہ تھا جس کے اوپر سونا چڑھا ہوا تھا اور اس وقت بہت قیمتی تھا، 1000 درہم کا تھا، وہ غائب تھا، اور چٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیالہ بھی ہے، وہ غائب تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ دائر کر دیا۔ اسی طرح یہ دو آئے تھے اور وہ مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے سامان ہمارے حوالے کیا ہے اور اس کے اندر ایک چیز غائب ہے اور بہت قیمتی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، کہا کہ مریض جو میت فوت ہونے سے پہلے اس نے کوئی چیز بیچی تمہارے سامنے، تمہارے ساتھ ہی تھا نا، کوئی چیز بیچی؟ کہا نہیں بیچی۔ اور تمہیں کوئی چیز، تم نے اس کی تیمارداری میں کوئی چیز اس کے سامان میں سے بیچ کے اس کی تیمارداری میں خرچ کیا؟ کہا نہیں کیا۔ تو یہ سامان کہاں چلا گیا؟ ایک پیالہ تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ لسٹ میں تو اس نے لکھا ہوا ہے، لسٹ اس نے اندر بھیجی تھی، پیالہ لکھا ہوا ہے اس میں، اور وہ پیالہ یہاں سامان میں نہیں ہے، اور اس نے سامان مرنے سے پہلے تمہارے حوالے کیا، اور اس نے نہ کوئی چیز بیچی ہے اور نہ تم نے کچھ بیچ کے اس کی تیمارداری میں دوا دارو میں خرچ کیا ہے، تو وہ پیالہ کدھر چلا گیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ پیالہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لی، کیونکہ وہ اوصیات تھے، ان کو وصیت کی تھی نا اس نے کہ یہ میرے وارثوں تک پہنچا دینا۔ تو شریعت کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ جب کہیں جھگڑا ہو جائے نا، جھگڑا کسی دو فریقوں کے درمیان، جس طرح عدالت میں بھی دو فریق ہوتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، تو مدعی جو ہوتا ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، اس پر گواہ ہوتے ہیں، البینۃ علی المدعی، وہ یعنی اپنے گواہ اپنے دعویٰ پر پیش کرے گا تو اس کا دعویٰ ثابت ہوگا، دو عادل گواہ، یعنی گواہوں کی بھی شرائط ہے۔ اگر ایک مدعی ایسا دعویٰ کرنے والا کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، پھر اس کا جو فریق مخالف ہے مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، والیمین علی من انکرہ، تو وہ قسم کھائے گا۔ اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھائے گا۔ تو انہوں نے قسم کھائی۔ اب دعویٰ انہوں نے کیا تھا نا، میت کے جو ورثاء تھے جو مکہ مدینہ کے رہنے والے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پیالہ میت کی ملکیت تھا اور اس نے نہ بیچا اور نہ کچھ آگے پیچھے کیا، تو انہوں نے وہ پیالہ ہڑپ کر لیا ہے۔ تو دعویٰ کس نے کیا؟ میت کے ورثاء نے۔ تو ان کے پاس اب گواہ تو ہے نہیں اس معاملے کی، دعویٰ تو کیا، اب گواہ نہیں ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لی کہ اب جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو دوسرا فریق جو مخالف ہوتا ہے وہ قسم پیش کرتا ہے۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ ہمیں پیالے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب معاملہ رفع دفع ہو گیا، چلے گئے، ٹھنڈے ہو گیا معاملہ۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جو نصرانی تھے تمیم اور عدی، انہوں نے مکہ کے اندر ایک سنار کو وہ پیالہ بیچا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا نا، انہوں نے جا کے بیچ دیا پیالہ۔ وہ بات اڑتی اڑتی ان کے میت کے ورثاء تک پہنچ گئی۔ انہوں نے نا ایک پیالہ بالکل وہی جو لسٹ کے اندر لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے مکہ کے اندر بیچا ہے کسی سنار کو۔ پھر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ۔ اس وقت تو یہ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہمیں اس پیالے کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اب پیالہ ان کے پاس کہاں سے نکلا ہے؟ انہوں نے وہ بیچا ہے سنار کے پاس۔ اب معاملہ بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہاں بتاؤ، اس وقت تو تم کہہ رہے تھے ہمارے پاس پیالہ نہیں ہے، اب پیالہ کہاں سے نکل آیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ اصل میں پیالہ اس میت سے خرید لیا تھا اس کی موت سے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بات کیوں نہیں کی؟ پہلے تو تم نے کہا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے اس پیالے کا، تو خرید لیا، بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ اس وجہ سے ہم نے نہیں بتایا کہ اس خریدنے کا ہمارے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ایسا نہ ہم چپ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم پر بہتان باندھے کہ خریدا تو ہوگا نہیں، ویسے چوری کر لیا، اس وجہ سے ہم چپ رہے کہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چل گیا، اس سے صاف مطلب ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے خیانت کی ہے، معاملے سے پتہ چل جاتا ہے خیانت کیا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر ان سے پیالے کی جو قیمت تھی وہ 1000 درہم وہ وصول کروائی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان کے اندر وصیت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی وہ موت کا اس کو یقین ہو چکا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو وہ وصیت کر سکتے ہیں اپنے تیسرے مال میں کسی وارثوں کے علاوہ۔ وارثوں کو تو مال پہنچنا ہے نا، اپنے بیٹے ہیں، بیوی ہے، بھائی ہیں، ان کو تو مال ہر صورت میں پہنچنا ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہے تو دو اپنے خاندان میں سے 2 آدمی گواہ بنا لے کہ یہ میں نے وصیت کی ہے، 2 ذوا عدل منکم، دونوں عادل ہوں، ان کے بارے میں ہر ایک کو اعتماد ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور یہ مال میں جو اس نے وصیت کی ہے نا اس میں خیانت نہیں کریں گے، کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، تو 2 عادل آدمی گواہ بنا لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے خاندان میں سے جس کو ہر کوئی جانتا ہو۔ اگر آدمی ایسی جگہ پر ہے یا سفر میں، بعض دفعہ انسان سفر میں ہوتا ہے اور موت کا وقت آ جاتا ہے اور کوئی جان پہچان والوں میں سے نہیں ہے، جس طرح اس صحابی کے ساتھ ہوا، جان پہچان والے اپنے خاندان والوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، 2 تھے، دونوں بھی نصرانی تھے، تو 2 کسی اور کو بھی گواہ بنا سکتا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور اس میں سے میں وصیت کر سکتا ہوں۔ پھر اگر ایسا مسئلہ ہو جائے کہ وہ گواہ جن کو اس نے وصیت کے اوپر گواہ بنایا تھا وہ گڑبڑ کریں، تو اس کے جو خاندان والوں میں سے ہے نا، وہی جو وصیت کرنے والا ہے میت، وہ تو فوت ہو گیا، اس کے خاندان والوں کو اگر ان گواہوں پہ اعتماد نہ ہو، وہ کہیں کہ ہمارے جو والد تھے یا بھائی تھا، جو بھی چچا تھا، اس نے جو وصیت اس طرح نہیں کی ہوگی، یہ انہوں نے کوئی خیانت کی ہے وصیت کے اندر، اس نے یہ ہم اس وصیت پر اعتماد نہیں ہے، اس نے وصیت ٹھیک کی ہوگی، زیادہ مال کی ہوگی ہمارے لیے، لیکن انہوں نے خیانت کیا، ان میں اس کو کچھ رد و بدل کر کے نا اپنے لیے کچھ رکھ لیا سامان یا اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لیا، وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعویٰ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، فرمایا کہ اگر تمہیں ان پر شک ہو نا ان گواہوں پر، تو نماز کے بعد، کیونکہ نماز میں مجمع زیادہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، تو نماز کے بعد ان کو فوراً کھڑے ہو جائے اور کہیں کہ ہمیں یہ جو گواہ ہے نا انہوں نے ہمیں جو وصیت پڑھ کے سنائی ہے، یہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے باپ دادا کی اصل وصیت، انہوں نے اس میں کچھ خیانت کی ہے، اور وہ قسم کھائیں، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے گواہ اور وہ قسم کھائیں گے کہ ہم نے وہی وصیت بیان کی ہے جو ہمیں وصیت میت نے لکھ کر دی ہے یا ہم سے لکھوائی ہے، اور ہم نے کسی قسم کا کوئی اس میں وصیت میں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ کسی اپنے رشتہ دار کو کچھ اس میں سے دیا ہے، بعینہ 100% وصیت جو لکھوائی تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پڑھ کے سنا دی ہے اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے نہیں ہیں۔ پھر اگر ان کو پھر بھی یقین، قسم کھا لی انہوں نے، اگر یقین آ گیا ٹھیک ہے، اگر پھر بھی یقین نہیں آ رہا، انہوں نے قسم کھا لی یقین نہیں آ رہا ورثاء کو جن کے لیے وصیت کی گئی ہے، تو 2 آدمی ان میں سے جن کو یقین نہیں آ رہا، ان میں سے 2 عادل آدمی اب کھڑے ہو کے قسم کھائیں کہ ہمیں ان کی قسم پر بھی یقین نہیں ہے۔ اب دیکھیں غیب کا علم اللہ کی ذات کو ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کے معاملات سکھا رہے ہیں۔ اس وقت تو وحی کا زمانہ تھا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی، فرشتہ آ جاتا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے۔ اب یہ سارے مسائل ہمارے لیے ہیں کہ ہم پر کوئی فرشتے نہیں آئیں گے نا ہمیں بتانے کے لیے، ہم نے اس طرح کے ہم کو مسئلہ آ جائے، کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جائے، تو اس طرح معاملہ ہم لوگوں نے طے کرنا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اب یقین نہیں آ رہا ان کو کہ یہ قسمیں بھی جھوٹی کھا رہے ہیں، جس طرح لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں آج کل، تو جھوٹ کا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ ایک آدمی ہے وہ زنا کرتا ہے، کیا مومن آدمی زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ کیا مومن آدمی شراب پی سکتا ہے؟ ہاں پی سکتا ہے۔ چوری کر سکتا ہے؟ ہاں چوری بھی کر سکتا ہے۔ کیا مومن آدمی جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن آج مومن بڑھ چڑھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، مارکیٹیں جھوٹوں سے بھری ہوئی ہیں، جھوٹ کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا اور اپنے آپ کو ماشاء اللہ بہت بڑا مومن سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک دوسرے جھوٹ تو آج کل کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، تو ان کو اگر یقین نہ ہو، ان کی قسم پر بھی یقین نہ ہو کہ نہیں قسمیں بھی جھوٹی کھا رہے ہیں، پھر ان میں سے 2 عادل آدمی، اعتبار والے آدمی کھڑے ہو جائیں اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری قسم ان کی قسم سے زیادہ قریب ہے، ہم قسم کھاتے ہیں کہ میت نے اس طرح کی وصیت نہیں کی ہوگی، انہوں نے لازماً کوئی نہ کوئی خیانت کی ہے، اپنا مالی فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے لیے رکھا ہے انہوں نے، تو یہ پھر وہ اگر قسم کھا لیں اس طرح کی تو پھر انہی کی قسم پر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہی مسائل بیان کیے گئے، ترجمہ آپ سن لیں گے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، حین الوصیت، جب کہ وہ وصیت بھی کرنا چاہتا ہو، وصیت اگر نہ کرنا چاہتا ہو، جیسے آج کل موت کے وقت کوئی وصیت نہیں کرتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، کوئی وصیت کرنا چاہتا ہو تو پھر کیا ہو، اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 عادل آدمی گواہ بن جائے، ان کو گواہ بنا لے، او آخران من غیرکم، یا تم میں سے کوئی آدمی تمہارے اپنے خاندان میں سے موجود نہیں ہے موقع پر، تو 2 آدمی اپنے غیر جو خاندان کے علاوہ ہیں ان کو بشرط کہ عادل ہو ان کو گواہ بنا لے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کے لیے نکلے ہوئے ہو اور وہاں تمہیں کوئی گواہ اپنے خاندان والوں میں سے، اعتماد والوں میں سے میسر نہیں ہے، فاصابتکم مصیبۃ الموت، بس
تمہیں اگر موت کی مصیبت کا سامنا ہو تحبسونہما من بعد الصلاۃ تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو فیقسمان باللہ اور وہ دو گواہ قسم کھائیں اللہ کی ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو ان گواہوں پر اور وہ قسم کس چیز کی کھائیں لا نشتری بہ ثمنا کہ ہم نے اس وصیت میں سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا ولو کان ذا قربى اگرچہ ہمارا کوئی قریبی بھی ہو یعنی ہم نے کسی اپنے رشتہ دار کو بھی نہیں نوازا نہ خود فائدہ اٹھایا اس وصیت کے اندر سے ولا نکتم شہادت اللہ اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں انا اذا لمن الآثمین بے شک اس وقت تو ہم گناہ گار لوگوں میں سے ہوں گے اگر ہم گواہی کو چھپائیں یا اس میں سے خیانت کریں فإن عثر على انهم استحقا اثما پس اگر مطلع ہوا جائے کہ بے شک انہوں نے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے انہوں نے جھوٹی گواہی دی فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان تو ان دونوں گواہوں کی جگہ پر دو اور آدمی گواہی دیں فیقسمان وہ اس طرح کی گواہی دیں اللہ کی قسم کھائیں لشہادتنا احق من شہادتہما کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے وما اعتدینا اور ہم اس میں کوئی زیادتی نہیں کر رہے انا اذا لمن الظالمین بے شک اگر ہم زیادتی کر رہے ہوں اس معاملے میں تو اس وقت ہم ظالم ہوں گے ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہها یہ جو طریقہ کار دو آیاتوں کے اندر گواہی کا اور وصیت کا بیان کیا گیا ہے یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ لوگ سیدھی سیدھی گواہی دیں اس طریقے کے مطابق سیدھی سیدھی گواہی دے گی او یا خافو یا کم از کم انہیں یہ ڈر ہوگا ان ترد ایمان ان کے قسم کو لوٹا دیا جائے گا بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد کہ آدمی جب قسم کھائے گا نا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ معاملہ اس طرح کا ہو جائے اور ہماری قسموں کے اوپر بھی قسمیں کھا لی جائیں پھر ہم جھوٹے تصور ہو جائیں تو یہ کم از کم انہیں خوف ہوگا واتقوا اللہ واسمعوا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور بات کو سیدھا سنا کرو سمجھا کرو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے